مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے انسانو، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمانوں سے پانی، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھل ازرو روزی کے تمہارے لیے، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 آپ حضرات 21 اور 22 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مقصد زندگی کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ اپنی کچھ نعمتیں اور صفات کا بیان فرمایا۔ اس سے پیچھے اللہ نے نظریات کے لحاظ سے انسانوں کی 3 قسمیں فرمائی تھیں۔ ایک متقین مومنین مخلصین، نمبر 2 کافرین مجاہرین کھلم کھلا کافر، اور نمبر 3 منافقین۔ نظریات کے لحاظ سے انسانوں کی یہ 3 قسمیں پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائیں۔ ہر ایک کے کچھ صفات بھی بتلائے اور ہر ایک کا انجام بھی بتلایا۔ ایمان والوں کی 5 صفتیں بیان کیں، پھر ان کا انجام بیان کیا کہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں فلاح و کامیابی۔ اور کافر جو کھلم کھلا ہیں، ان کی صفت بیان کی کہ اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، دل کی، یہ ان صلاحیتوں کو ضائع کر چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، اب یہ بیچارے ایمان نہیں لا سکتے۔ اور منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ 2 مثالیں دے کے بیان فرمایا کہ جو لوگ 2 منہا کام کرتے ہیں کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان اور اندر سے کافروں کے ساتھ تعلق اور دوستی، ان کا بڑا خطرناک ہونا قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا، جو بھی اولاد آدم میں سے ہے، جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے ابن آدم، امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک انسان کو اللہ پاک متوجہ فرما رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، مطلب کیا کہ اے اللہ اپنی مہربانی فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، اپنا فضل و کرم فرمائیے۔ تو انسان ندا کرتا ہے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے ندا کی یا ایھا الناس، اے انسانو، تمہاری توجہ کدھر ہو گئی ہے، کہاں جا رہے ہو، اپنی زندگی کا رخ تو دیکھو، کس طرف چل پڑے ہو۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، جو بھی ابن آدم ہے، جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ نے بلا استثناء پوری کی پوری انسانیت کو، انسانیت کے ہر ایک فرد کو خطاب فرمایا۔ گویا ہم جتنے بیٹھے ہیں، اللہ الگ الگ ایک کو کہہ رہا ہے، اے انسان، اے انسان، اے انسان، ایک ایک کو۔
آج اگر کسی کو خصوصی طور پہ کوئی ضلع کے بڑے افسر کا، ڈویژن کے بڑے افسر کا، صوبے کے بڑے افسر کا، ملک کے بڑے افسر کا، صدر وزیر اعظم کا بھائی نیم پیغام آ جائے کہ انہوں نے نام لے کے میرے نام یہ پیغام بھیجا ہے، تو پتہ نہیں وہ کتنا چوڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کو اندر کتنا کچھ اکڑ آ جائے گی کہ میں کچھ ہوں تبھی تو اس نے میرا نام لے کے مجھے بات کہی ہے۔ تو میرے اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا رحمان، اس سے بڑا رحیم، رب العالمین، خالق مالک رازق، آنکھوں کا دیکھنا اس کے قبضہ قدرت میں، جب چاہے نابینا کر دے، زبان کا بولنا اس کے قبضہ قدرت میں، جب چاہے گونگا کر دے، کانوں کا سننا اس کے قبضہ قدرت میں، جب چاہے بہرا کر دے، یہ زندگی کی سانس کی ڈوریں اسی کے قبضہ قدرت میں، جب چاہے سانس کو روک لے، اسی وقت ڈیڈ باڈی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، میت ہو گئی ہے، مردہ ہو گیا ہے، چودھری صاحب ہے تب، سردار صاحب خان صاحب ہے تب، امیر صاحب ہے تب، فقیر ہے تب، بس سانس تھا، آ رہا تھا تو چودھری بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اب جس وقت سانس رک گیا، اب کوئی نام لے کے کوئی چودھری صاحب نہیں کہے گا، جو بھی آئے گا کہے گا میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ اب کوئی نہیں آ کر کے کہے گا فلاں تھانے دار تھا تو اب تھانے دار صاحب کس کمرے میں ہیں، اے سی صاحب کس کمرے میں ہیں، وزیر اعظم صاحب صدر صاحب کس کمرے میں ہیں۔ اب ڈیڈ باڈی کو کوئی صدر وزیر اعظم کوئی چودھری کوئی سردار نہیں کہے گا، اب جو بھی آئے گا کہیں یہاں کہیں میت کہاں رکھی ہے، لاش کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ سب سے پہلے جو چیز مرتے ہی ختم ہوتی ہے بندے کا نام ختم ہو جاتا ہے، نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ عبد الرحمن کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے، فلاں جو بھی نام ہو نام بھی کوئی نہیں لیتا، یہی کہتے ہیں میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو دفناؤ، نام بھی ختم، عہدہ بھی ختم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑی ذات ہو کر کے براہ راست خطاب کر رہا ہوں ہر انسان کو، یا ایھا الناس، اے انسانو، اعبدو، تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہٰذا عبادت کرو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے پروردگار، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، جس نے تمہیں ماں کی گود میں پالا، جس نے تمہیں بچپن میں پالا، لڑکپن میں پالا، جوانی میں پالا، بڑھاپے میں پالا، صحت کی حالت میں پالا، بیماری کی حالت میں پالا، دوستی کی حالت میں پالا، دشمنی کی حالت میں پالا، جس نے ہر حال میں تمہیں پالا ہے۔ آج کوئی چائے کا پیالہ پلاتا ہے تو کئی دنوں تک اسے سلوٹ کرتے ہیں، اس کو شکریہ کرتے ہیں، سوری کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں۔ اس میرے اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ آج کھانے کی نعمتوں کی صرف لسٹ تیار کی جائے تو پوری کتاب تیار ہو جائے، پینے کی نعمتوں کی صرف فہرست بنائی جائے تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ لباس کتنے ہیں، ڈیزائن کتنے ہیں، رنگتیں کتنی ہیں، انسان اگر ان کو گننا شروع کر دے تو کتنا وقت چاہیے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اور ہمارے بن مانگے پیدا کی ہیں۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے ماں کی چھاتی میں 2 دودھ کی نہریں پہلے لگا دی۔ کتنا میرے اللہ کا کرم ہے، کیسا وہ رحیم اور کریم ہے۔ تو فرمایا اعبدو، تمہاری زندگی کا مقصد مکان بنانا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد مرلے بنانا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد دنیا کے نقشے نہیں ہیں، تمہاری زندگی کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری دنیا تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم تو آخرت کے لیے بنائے گئے۔ تو فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ تم ایسے تھے کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا،
اس کے تذکرہ کرنے سے بندے کو گھن آتی تھی، نفرت آتی تھی۔ کس سے بنا؟ گندے پانی کی بوند سے۔ گندا پانی کپڑے کو لگا، کپڑا پلید کر دیا، جسم کو لگا، جسم پلید کر دیا، جسم سے نکلا، پورے جسم پر غسل کرنا فرض ہو گیا۔ ایسے غلیظ پانی کے قطرے سے انسان بنا ہے، اس پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے نفرت آتی ہے، گھن آتی ہے انسان کو۔ کیا تیرے اوپر میرے اوپر وہ وقت نہیں گزرا کہ ہم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیسا خوبصورت انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین ترین بنا دیا۔ اللہ کی مخلوق میں انسان جیسی خوبصورت مخلوق کوئی نہیں بنائی، سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا۔ کہتے مشہور بات ہے، کسی بندے نے کہہ دیا اپنی بیوی کو، اگر تو 14ویں کے چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب مولویوں کے پاس دوڑنا شروع کیا، چاند تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، چاند سے تو لوگ بڑی تشبیہیں دیتے ہیں، میری بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں؟ اب جس کے پاس جائے وہ کہیں طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو آخر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو امام صاحب نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ چاند اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ 14ویں کا چاند اپنی جوبن پہ چمک رہا تھا اور میرا آقا میرے ساتھ سو رہا تھا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا۔ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ چاند غروب ہونے والا ہے، وہ چاند بے نور ہونے والا ہے، وہ چاند بادل آ جائے تو چھپ جاتا ہے، وہ چاند صبح ہو جائے دن آ جائے، دن کی روشنی آ جائے تو چھپ جاتا ہے، اس پر چھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند پر یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا وہ اللہ، وہ رب تمہارا جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان انسانوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ پیدا کیا تم کو اور ان انسانوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ آگے یہ نہیں فرمایا اور پیدا کیا ان کو جو تمہارے بعد کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے والوں کو تو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، اگر کوئی اس امت کے بعد بھی انسان آنے ہوتے اور کوئی امت آنی ہوتی تو اللہ یہ بھی فرماتا اور ان کو پیدا کیا جو تمہارے بعد ہیں، لیکن بعد کا تذکرہ نہیں۔ پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں جس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے، میرا اور آپ کا دین وہ ہے جس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کتاب وہ ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ امت وہ ہے اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تم اسی کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کریں؟ کیا ہوگا عبادت کرنے سے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے، تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، میدان محشر میں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اللہ کے لواء الحمد جھنڈے کا اور اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور جنت جیسی جگہ ملے گی جہاں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور متقی پرہیزگار بننا فرض ہے، یاد رکھو۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی یہ مدرسے میں پڑھنا کوئی فرض ہے، تبلیغ میں وقت لگانا کوئی فرض ہے، خانقاہ میں اللہ والے کی بیعت کرنا، مرید بننا کوئی فرض ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں اب میری بات سن، نیک بننا فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے،
اللہ کی نافرمانی سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے۔ اب یہ فرض کیسے پورا ہوگا؟ ایک بندہ مدرسے بھی نہیں جاتا، ایک بندہ تبلیغ میں بھی نہیں جاتا، ایک بندہ خانقاہ بھی نہیں جاتا، تو وہ فرائض کو، حرام کو جانے گا کیسے اور پھر ان سے بچے گا کیسے؟ نیک بننا فرض ہے، گناہوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے یا تو مدرسے جانا پڑے گا، یا خانقاہ اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، یا تبلیغ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے بندہ نیک بنتا ہے، اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے بچنے سے بندہ نیک بنتا ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، اور وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے بنایا زمین کو بچھونا۔ کیسا فرش بچھا دیا ہے، امیر بھی اس پر رہ رہا ہے، غریب بھی رہ رہا ہے، انسان اس پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، اسی پر انسان پیشاب پخانہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو کیسا بنایا، اس کے اوپر کتنی 30 منزلیں، 40-50 منزلوں کی عمارتیں بھی بنائی جا رہی ہیں، اسی کے اندر کنویں کھود کے، اسی کے اندر ٹیوب ویل بور کر کے، اسی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ نیچے کو بیسمنٹ اور تہہ خانہ در تہہ خانہ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ زمین کبھی یہ نہیں کہتی کہ تو اللہ کا نافرمان برا ہے، میں تیرے کام نہیں آتی، تو نیک ہے، میں تیرے کام آتی ہوں۔ ہر انسان کے لیے وہ بچھی ہوئی ہے، عاجزی کر رہی ہے، کوئی اس پر سجدے کر رہا ہے، کوئی اسی پر حرام کاریاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ زمین سب کے لیے فرش بنی ہوئی ہے، بچھونا بنی ہوئی ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والارض بناء، اور والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا۔ کوئی چھت بغیر ستونوں کے نہیں کھڑے ہوتی، لیکن آسمان کی چھت کھڑی ہے، بغیر کوئی ستون نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس آسمان کی چھت کا ستون یہ قرآن ہے۔ اس آسمان کی چھت جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، اس کا ستون یہ چھت قرآن ہے۔ جب تک یہ قرآن اس آسمان کے نیچے پڑھا جا رہا ہے، یہ آسمان کھڑا ہے۔ جس دن یہ قرآن نہیں رہے گا، ایک لحظہ بھی آسمان نہیں ٹھہرے گا، اسی وقت ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے گا۔ کل اہن المنفوش، جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، ایسے پس کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے یہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ جب تک یہ قرآن ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک کوئی اللہ اللہ والا ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ سورج و چاند کا نظام، یہ رات اور دن کا نظام، یہ میرے اور آپ کے عللے ترلے، یہ فیکٹریاں اور کارخانے، یہ سب چل رہے ہیں ان اللہ والوں کی برکت سے۔ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، جو تبلیغ میں ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، جس دن یہ نہ رہے، اس دن نہ یہ فیکٹریاں رہیں گی، نہ یہ نقشے رہیں گے، نہ یہ سورج چاند کا نظام رہے گا، نہ یہ رات دن کا نظام رہے گا۔ ایک لحظہ بھی یہ باقی نہیں رہے گا۔ جیسے میرے اور آپ کے جسم کے اندر جان روح ہے تو ہم ہیں، اگر یہ روح نکلی تو وہ بھائی اور بیٹے جو جانیں دے رہے تھے وہی اٹھا کے دفنانے جا رہے ہیں، وہی اٹھا کر کہیں گے نہیں اب گھر سے جلدی نکالنا ہے، اب جلدی کرنی ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ وہی ابو ہے، وہی بھائی ہے جس پر جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن اب روح نہیں رہی۔ ساری کائنات کی روح یہ قرآن ہے، ساری کائنات اس کی وجہ سے زندہ ہے۔ جس دن یہ نہ رہا، قیامت کی نشانی ہے، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، نہیں ملے گا۔ پھر جب نہیں ملے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہر چھت کی کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، تو آسمان والی چھت کا ستون یہ قرآن ہے۔ تو فرمایا اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے بارشوں کا پانی آسمان سے اوپر سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ اس کے ذریعے سے نکالتا ہے کتنے پھل، کتنی ترکاریاں، کتنی سبزیاں، کتنے اناج، کتنے فصلات، باغات۔ فرمایا یہ سارے نکلتے ہیں، کیوں؟ رزقاً لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہیں کھلانے پلانے کے لیے۔ براہ راست تم کھاؤ تب چرندے پرندے جانور کھائیں، پھر کسی کا تم دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کو بیچ کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، وہ بھی تو تمہارے لیے ہو گئے۔ رزقاً لکم، لہٰذا نتیجہ خلاصہ آخر یہ ہے،
فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جب یہ سارے کام اللہ اکیلا کرتا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے، شور و پکار بھی اللہ کی، منت منوتی بھی اللہ کی، نفع نقصان اللہ کی طرف سے، عزت ذلت اللہ کی طرف سے، امیری غریبی کے فیصلے اللہ کی طرف سے، صحت اور بیماری اسی کے قبضہ قدرت میں، موت و حیات بھی اسی کے قبضہ قدرت میں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی سانجھی شریک بھائیوال، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ واقعی اکیلا اللہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا اور اس سارے نظام کو چلانے والا، نہ بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس نظام کے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک۔ وہ اکیلا سارے نظام کو بنانے والا، اکیلا چلانے والا، پھر عبادت بھی صرف اسی اکیلے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔